بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے پچھلے 3 ٹینیور جو 2004 سے لے کے 2026 تک جو مختلف کمیٹیاں آئیں، انہوں نے کیا گل کھلائے، انہوں نے کیا اس پروجیکٹ کو بہتر کیا، کن لوگوں سے نقصان ہوا، وہ تمام حقائق جو ہیں باسط یار خان صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور وہ صرف وربلی باتیں نہیں تھیں، وہ ایویڈنس تھے، وہ پیپرز تھے، جو ایک ایک پیپر آپ کے سامنے رکھا اور اس کی تفصیلاً آپ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو آج پھر ہم باسط یار خان صاحب کو تکلیف دے رہے ہیں اور اپنے اسٹوڈیو میں ان کو دوبارہ دعوت دی ہے تاکہ جو موجودہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو 12 اپریل 2026 کا الیکشن ہے، اس الیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے، اس الیکشن میں کون لوگ فال کرتے ہیں، اس الیکشن کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، وہ ممبران کے لیے نوٹیفیکیشن بہتر ہے یا صرف مافیا کے لیے وہ نوٹیفیکیشن کے اندر جو فیسز کو بڑھا کے پیش کیا گیا، کیا وہ رول ریگولیشن میں فال کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں حقائق کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ باسط یار خان صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ جی باسط یار خان صاحب، آپ نے دوبارہ ہمیں ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کے متعلق بتائیے گا کہ اس میں جو رول ریگولیشن ہے الیکشن کے وہ کیا ہیں اور اس میں کون فال کر سکتا ہے اور کون الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ الیکشن رول 2019 کے تحت یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے اندر کون لوگ حصہ لے سکتے ہیں، کون نہیں لے سکتے، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنا بھی ٹینیور گزرے ہیں پرانے مینجمنٹ کمیٹی، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پراپرٹی ڈیلر سب کو پتہ ہے، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ان لوگوں نے حصہ لیا۔ جبکہ رولز کیا کہتے ہیں؟ رولز یہ کہتے ہیں کہ جو رول نمبر 3 ہے الیکشن رولز 2019 کا، اس میں یہ کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف کینڈیڈیٹ فار کنٹیسٹنگ دا الیکشن، اس میں آپ آئی میں دیکھیں تو ادھر لکھا ہے ہی شی از پارٹیسپیٹنگ دا پروفیشن آف ریئل اسٹیٹ دیٹ از پروفیشنل پراپرٹی ڈیلر، کانٹریکٹر، لینڈ پراپرٹی ڈیولپر، یہ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جناب پچھلی مینجمنٹ میں 11 آدمی، 2 آدمیوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، 11 آدمی، اس میں 1-2 آدمی کو چھوڑ کے باقی سارے پراپرٹی ڈیلرز تھے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے جناب علی اپنے کاغذات جمع کرائے اور ان کے کاغذات منظور ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ میرا الیکشن کمشنر جو بنا ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہم دیتے ہیں حلف کہ جناب علی میں پراپرٹی کا کام نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی objection نہیں کرتا، تو آپ کا صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو اپروو کر لیں، آپ کہیں سے یہ تصدیق ضرور کروائیں گے کہ آیا یہ اس نے حلف صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی کیا ڈیوٹی پھر رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے لیے جناب علی دیکھیں FBR ہے یہ، اور جناب علی ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ یہ لوگ ریٹرنز جمع کرتے ہیں اپنی، ان لوگوں کو لکھا جائے، ان لوگوں کا شناختی کارڈ نمبر، ٹیکس نمبر ہے آپ کے پاس ہے، آپ ادھر یہ بھیج دیں ایک لیٹر بنا کے کہ جی یہ معاملات ہیں، ان لوگوں کے بارے میں، ان کے بزنس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ باسط صاحب، بہت اچھی بات آپ نے بالکل کلیئر کی ہے۔ یہ تو AC صاحب کو چاہیے جو الیکشن کمشنر ہے، بلکہ ان کے ساتھ 2 جو ان کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے ان کو ایک ایک بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ کس بات کا حلف دے کے لوگوں کی امانتوں کے امین بن کے لیے ان کے جھوٹے حلف نامے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تو آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا بڑا جو پہلے دن جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی جسٹیفیکیشن کیا دنیا میں آپ دے سکتے ہیں؟ سر، اس کا تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ پراپرٹی ڈیلر اور ڈیولپر جو ہے، یا جن کا کوئی بھی تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سوسائٹی کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہے، وہ الیکشن میں نہیں حصہ لے سکتا۔ اچھا سر، دوسرا سوال جس کے اوپر ہمارے تمام لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ جو اس دفعہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس میں ایک فیس کو آپ نے 1000% بڑھا دیا ہے اور 2022 میں اس کی فیس کچھ تھی، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا یہ رول میں لکھا ہے کہ آپ سوسائٹی کے جو فیڈرل کے امپلائی ہیں، جو بیچارے پہلے ہی بیچارے پسے ہوتے ہیں، جو قسطوں میں
پلاٹ خریدتے ہیں کیا ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی بڑی فیس جمع کروائیں؟ حالانکہ ایم پی اور ایم این اے کی جو پورے پاکستان کے قانون سازی کرتے ہیں ان کی فیس جو ہے وہ بھی 20-25 ہزار ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی فیس کس طرح افورڈ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی اس کے اندر اداروں کی کمزوری ہے بالکل, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ یہ نہیں چاہتے ہیں, دیکھیں جس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ریٹائرڈ ہیں یا نوکر پیشہ جو لوگ ہیں, دیکھیں اس کے اندر جناب علی 3% یا 2% کا کوٹا جو ہے نا فیڈرل امپلائیز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ لوگوں نے ان کو ڈسکریج کر دیا. جس آدمی کی تنخواہ, اب جیسے میں ہوں, میری 2 لاکھ روپے پینشن ہے, اب میں 1 لاکھ روپے جناب علی ادھر الیکشن لڑنے کے لیے ادھر جمع کرا دوں جو نان ریفنڈیبل ہے, تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یار یہ 1 لاکھ روپے میں اپنے بچوں پر کیوں نہ استعمال کروں, ٹھیک ہے. میں کیسے الیکشن میں جاؤں گا؟ یہ دیکھیں 2022 میں یہ الیکشن رولز جو ہے اس کا 12 نمبر آپ دیکھیں, الیکشن فیس. دا الیکشن کمیشن شیل فکس دا فیس فار processing of nomination paper and to meet other expenses for holding election of the society which shall not be less than 10,000 for all posts. ٹھیک ہے, 10,000 سے کم نہیں ہونے چاہیے. اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ جی آپ 50,000 جناب علی 5 لاکھ روپے فیس کر دیں. یہ آپ کی ڈسکریشنری پاور نہیں ہے, آپ اس کی کہیں سے اپروول لیں گے, آپ اس کا کوئی پرسنٹیج 10% بڑھا سکتے ہیں, 20% بڑھا سکتے ہیں. آپ نے تو 1000% یہ جناب فیس انکریز کر دی ہے. اس کو مطلب رجسٹرار کو اور ان لوگوں کو, کمشنر صاحب جو ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو عام لوگوں کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اس کا مطلب بس وہی الیکشن میں آئیں, اور وہ تو سارے پراپرٹی ڈیلرز ہیں. آپ خود نہیں چاہتے ہیں کہ جناب علی سوسائٹی ٹھیک ہو. اگر آپ چاہیں تو اس کو اور بجائے کم کر, یہ 2022 میں 10,000 تھا, اب 1 لاکھ کیسے ہو گیا؟ اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے, اور جناب علی لوگوں کو یہ سہولت دیں تاکہ عام لوگ جو ہیں, یہاں کے ممبران جو ہیں, اس میں الیکشن میں آئیں, تب یہ سوسائٹی کے معاملات ٹھیک ہوں گے. اگر آپ نے ڈیلرز ہی کو تعینات کرنا ہے تو ان کے پاس تو ایکسپیرینس ہی پراپرٹی ڈیلنگ کا ہے, پلاٹ بیچنا, خریدنا, کریٹ کرنا, اس کے علاوہ وہ نہیں. ورنہ اگر ان کے پاس کوئی کام پڑھے لکھے لوگ ہوتے اور یہ ہوتا ہے تو 2019 سے جو ایل او پی کینسل ہے وہ ابھی تک اپروو ہو گیا ہوتا, کیونکہ ان کا اس طرف توجہ نہیں, ان کی صرف پلاٹ خریدنے, بیچنے اور اسی کے اوپر توجہ ہے. تو اس کے اوپر میری گزارش ہے, جو مطلب کمشنر ہے, رجسٹرار صاحب ہیں, اس کو سوچیں, اس فیس کو کم کریں تاکہ اچھے لوگ جو ہے نا میدان میں آئیں. باسط صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ یہ تو فیس تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم تھا, لیکن جو الیکشن شیڈیول تھا وہ اس طرح انہوں نے دیا ہے رمضان کے دنوں میں کہ جو عام لوگ ہیں, کیونکہ مسلمان ہیں, سب لوگوں نے روزے رکھنے ہیں, ایک ٹائم فریم ہے آفیسز کا, ایک شارٹ ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں بھی پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ جمعہ ہفتہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی تھی. تو یہ اس طرح کا شیڈیول رکھا گیا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی, کوئی بندہ پیپر ہی نہیں جمع کروائے گا. صرف وہ جو پراپرٹی ڈیلرز تھے, وہ جو مافیا تھا, انہوں نے ہی پیپر جمع کروائے ہیں. تو اس کو بھی ذرا ان اداروں تک بات پہنچے کہ بھئی آخر یہ ظلم جو ہے عام لوگوں کے ساتھ کیوں کیا گیا. دیکھیں جی یہ واقعی بہت بڑی زیادتی ہے. روزوں کے مہینہ تھا, جس ٹائم یہ پیپروں کی وہ جمع کرنے اور جناب علی وہ کرنے کا ٹائم تھا, اس ٹائم لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے جی. ان لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ جناب لوگ تو ادھر مصروف ہیں, تو چلو جی ہم جلدی سے جناب یہ پیپر لے لیں اور یہ کر لیں, اور نہ جناب صحیح طریقے سے اس کی سنوائی ہوئی, ہیئرنگ نہیں ہو سکی. جناب علی ووٹر لسٹ میں جناب عجیب قسم کے ووٹ شامل کیے گئے, کیونکہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں وہ ابھی پاس آؤٹ ہو کے جناب وہ آئے ہیں اور ان کو یہ حوالے کر دیے. ان کو الیکشن رولز پہلے بتانے چاہیے تھے کہ بھئی یہ الیکشن رولز ہیں, اس کے مطابق آپ نے الیکشن کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں نہیں بتائی گئی. بہرحال ان کو بٹھا دیا کہ جی بس آپ نے یہ کرنا ہے, وہ غریب بھی بس جو کچھ یہ لوگ کہتے رہے. ظاہر ہے ان کو جب چیزوں کا پتہ ہوتا تو ضرور اس کے اوپر کراس کوشچننگ کرتے کہ بھئی آپ یہ بتائیے کیسے شامل ہو, پہلے کیوں نکلے تھے, اب کیوں شامل کر رہے ہیں, یہ چیز کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ واقعی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے مینجمنٹ, مطلب ہے کہ اداروں کو, یعنی یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ, اس کو کیا جلدی ہے کہ فوراً
فوراً الیکشن ہو جائے اور جناب علی یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، کیونکہ دیکھیں فورینسک آڈٹ بھی نہیں ہو رہا، اور جو انکوائری کے لیے جو لیٹر لکھے گئے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی اور سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، الیکشن کے اوپر. بہت شکریہ باسط یار خان صاحب، آپ نے وہ بہت خاص چیزیں جس کے اوپر لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن آپ نے سچ کا ساتھ دیا، سچ باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے رکھی اور سچ کو جو ہے آگے پہنچانے کی بھی کوشش کی، کہ تاکہ ممکن ہے کہ وہ ادارے جن کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان پیدا ہو گئے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ قانون کے حساب سے کیا انصاف کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو الیکشن کے جو باقی صورتحال ہوگی آپ کے سامنے، حقائق کے سامنے بیان کریں گے. تو ہم یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.